بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ درس قرآن کے سلسلے میں یہ آج کی ویڈیو ہے اور 30ویں سپارے کی تیسری صورت ہے۔ اس صورت کا نام سورہ عبس ہے۔ آخری درس میں ہم نے سورہ عبس کی 17 آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیا تھا، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک قسم کی سرزنش فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی طرف متوجہ تھے، سرداروں کی طرف متوجہ تھے، اور ایک غریب نابینا صحابی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور وہ ہدایت بھی لینا چاہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جو ہدایت لینا چاہتا ہے آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اعمالوں کا ذکر کیا اور فرشتوں کی صفات کا ذکر فرمایا۔ آج کی جو پہلی آیت ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی انسان کی ناشکری کو بیان فرماتے ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرا، انسان ہلاک ہو جائے یہ کتنا ناشکرہ ہے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی خلقت پر اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں پر غور کرتا، غور کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی کو وحدہ لا شریک مانتا اور اسی کی عبادت کرتا، لیکن یہ انسان مانتا نہیں اور نہ ماننے کے ساتھ ساتھ تکبر اور غرور کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کتنا ناشکرہ ہے اور یہ اپنی خلقت پر غور نہیں کرتا۔ دوسری آیت ہے من ای شیء خلقہ، یہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ انسان ناشکرہ ہے، اب یہ غور کرے کہ یہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ من نطفۃ، یہ ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ خلقہ فقدر، اس کو ہم نے پیدا کیا ایک نطفے سے، اس سے مراد جو ہے وہ رحم میں منی کا نطفہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ فقدرہ، پھر اس کو ہم نے برابر کر دیا، اندازے سے پیدا کر دیا۔ یعنی ایسا نہیں کہ انسان کا چہرہ جو ہے اس کی بناوٹ ایسی ہو کہ جو اس کے ساتھ اچھا محسوس نہ ہوتا، بری شکل محسوس ہوتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے، یا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کی تقدیر جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے، برابر کر دی ہے کہ اس کی تقدیر میں کیا کیا ہوگا۔ ثم السبیل یسرہ، یہ اگلی آیت ہے۔ پھر اس کی جو ہے راستہ اس کو آسان کر دیا۔ بظاہر تو بچے ماں کا رحم اور ماں کا جو پیٹ ہے اس کے اندر پیدائش، پھر اس کی بڑھوتری، پھر اس کے بعد جو ہے 9 ماہ کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں آنے کا جو راستہ ہے بظاہر تو مشکل نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے، اور انسان اگر اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے اور وہ بظاہر دیکھتا ہے تو اسے انسان کی پیدائش جو ہے وہ ایسا نظر آتا ہے کہ ناممکن ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو آسان فرما دیتے ہیں۔ ثم اماتہ فاقبرہ، اب پیدائش کے بعد اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی گزاریں گے اور پھر بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ثم اماتہ، پھر ہم نے اس کو موت دی، فاقبرہ، اور قبر میں پہنچا دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے اس کو ہم دوبارہ کھڑا کر دیں گے، دوبارہ اس کو زندگی دے دیں گے۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ انسان نے جو ہے اس کو جو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے اس نے اس کو پورا نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے فرمایا کہ اس نے اس کو پورا نہیں کیا۔ اس سے مراد جو ہے وہ کافر ہے، جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، اللہ کے حکموں کو تسلیم نہیں کرتا اور پورا بھی نہیں کرتا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اپنے کھانے کی طرف۔ یہ انسان جو کھا رہا ہے جس کی وجہ سے قوت اور طاقت اس کی بڑھ رہی ہے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے اوپر سے جو ہے وہ پانی کو خوب برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو جو ہے وہ چیر دیا، پھاڑ دیا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں غلہ اگایا۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور اس میں انگور اور ترکاریاں جو ہے وہ اگار دی۔ بظاہر تو زمین ہے، اس میں ہم چلتے پھرتے ہیں، اس میں تعمیرات کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی زمین پر آسمان سے پانی برستا ہے۔ پانی برسنے کے بعد جو ہے وہ پھر زمین ایک قسم کی وہ پودا جو ہے وہ کومپل جو ہے وہ اس کو چیرتی ہے، وہ باہر آتی ہے، پھر اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے،
وہ بڑی ہو جاتی ہے، پھر دانہ نکلتا ہے، وہ دانہ جو ہے ایک ایک دانہ مل کے بہت سارے دانے ہوتے ہیں، پھر وہ دانے جو ہیں وہ کئی من بن جاتے ہیں اور پھر انسان کی وہ غذا بنتے ہیں۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور نخلاً اور کھجور، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عرب کے یہاں جو ہے یہ خاص غذا تھی۔ اور کھجور کے متعلق تو جس گھر میں عرب کے یہاں جو ہے یہ مشہور ہے کہ جس گھر میں کھجور نہیں گویا کھانا نہیں۔ اور زیتون بھی جو ہے وہ انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہے، اس لیے خصوصی طور پر ان کا ذکر فرمایا۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، یہ آیت نمبر 30 ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھنے گھنے باغات بنائے۔ انسان اگر غور کرتا ہے تو دنیا میں جو چیزیں نظر آتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ایک ایک دانے کو پیدا کیا ہے، لیکن اگر باغات کو دیکھتا ہے تو ہر طرف ہریالی، خوبصورتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری قدرت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ میری اس قدرت کو دیکھیں اور میری قدرت پر ایمان لے کر آئیں۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ ابن اور چارہ پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے لیے۔ میوے سے مراد جو ہر قسم کے پھل فروٹ مراد ہیں۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تمہارے لیے سامان ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے یہ سامان ہے۔ تمہاری ضرورت کے سامان ہے اور تمہارے جانوروں کے سامان ہے۔ جانور اس وقت بھی موجود تھے، جانور آج کے دور میں بھی موجود ہیں، اور جب تک یہ دنیا باقی ہے تب تک جانور اور انسان جو ہے موجود ہوں گے۔ اور یہ اپنی کیفیات جو ان کی ہیں کہ کس طرح سے کھاتے ہیں اور کس طرح سے ان کی جسم کی بڑھوتری ہوتی ہے، یہ ابتدائی جب سے یہ دنیا قائم ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی یہی طریقہ باقی رہے گا۔ اگرچہ انسان جو ہے وہ سائنس اور انسان جو ہے بہت ترقی کر لے، لیکن یہ چیزیں جو ہے وہ اسی طرح سے موجود رہیں گی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اب یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر اچانک سے جو ہے ایسی آواز آئے گی جو کہ کان کو پھاڑنے والی ہی ہوگی، اتنی تیز اور شدید ہوگی کہ ہلکی سی تیز ہوتی ہے تو انسان کو کانوں میں تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک اچانک ایسی آواز ہوگی جو کہ کانوں کو پھاڑنے والی ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس سے مراد کانوں کو پھاڑنے والی سے مراد جو ہے وہ نفخہ اولا ہے، پہلا سور ہے، سور جو پھونکا جائے گا، اس سے مراد وہ ہے۔ اور قیامت واقع ہوگی، اور قیامت جب واقع ہوگی پھر کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے منزل کو اس کے بعد کے جو مناظر ہیں ان کو بھی بیان فرماتے ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی جو ہے وہ اپنے بھائی سے دور بھاگے گا۔ مشکل میں تو ہوتا ہی ہے کہ بھائی کے قریب آتا ہے، لیکن جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ بھائی کو مدد کے لیے پکارتا ہے، لیکن اس دن جو ہے وہ کسی چیز کا ہوش نہیں ہوگا اور انسان بھائی سے بھی دور بھاگے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، یہاں تک کہ ماں باپ سے بھی دور بھاگے گا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور بچوں سے بھی دور بھاگے گا۔ بنی سے مراد جو ہے وہ اولاد ہے، سب سے قریبی رشتہ دار، سب سے دکھ میں کام آنے والے جو ہے یہی لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا کہ اس آواز کے بعد جو ہے انسان کو ہوش نہیں رہے گا اور ان سے بھی دور بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص کے لیے اس دن ایک عجیب معاملہ ہوگا۔ اس سے مراد جو ہے ایسا معاملہ ہوگا کہ وہ پریشان ہوگا کہ میرا ابھی انجام کیا ہونا ہے، مجھے جنت کی طرف جانا ہے یا جہنم کی طرف جانا ہے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن جو ہے وہ بہت سارے چہرے جو ہے وہ مسفرتن، چمکتے دھمکتے ہوں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے اس دن اس سور کے بعد جب انسان جو ہے وہ اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں سے دور بھاگے گا، کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جو روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اس سے مراد نیک لوگ ہیں۔ ضاحکۃ مستبشرہ، یہ ہنسنے والے چہرے ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشی منانے کا دن فرمایا کہ یہ آخرت کا دن ان کے لیے خوشی منانے کا دن ہوگا، دنیا کی مشکلات سے ان کا چھٹکارا ہو چکا ہوگا۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے اس دن ان پر جو ہے وہ غبار ہوگا۔ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، اور غبار ایسا کہ سیاہی ہوگی اور سیاہی نے ان کے چہرے کو جو ہے وہ ڈھانپ لیا ہوگا۔ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے جو کافر تھے اور بدکار تھے، جنہوں نے کفر کیا تھا اور کفر کرنے کے بعد جو ہے وہ بدکاری بھی کی تھی، ایسے لوگوں کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہوں گے اور ایسے لوگوں پر ذلت اور رسوائی جو ہے وہ چھائی ہوگی۔ یہ سورہ عبس کی آخری آیت تھی۔
دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام سے ہمیں جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔